السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل ام ہارون عبداللہ پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تربیت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ام ہارون عبداللہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انسان کے جذبات و احساسات کو تعمیری رخ دینے ہی کا دوسرا نام تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخاطبین کے مزاج اور نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ جذبات کو کبھی غلط رخ اختیار نہ کرنے دیتے۔ غزوہ حنین میں جو مال فی ملا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب میں تقسیم کر دیا تاکہ اسلام کے حوالے سے ان کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو۔ اس موقع پر انصار کو کوئی عطیہ نہیں دیا اور تمام مال دوسرے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ انسان نے جب یہ دیکھا تو بشری تقاضے کے تحت ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، مصیبت کے وقت تو ہم نے ساتھ دیا اور اب جب مال کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کر کے سارا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ انصار کے معزز ترین فرد حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انصار کا قبیلہ مال فی کی تقسیم کے سلسلہ میں اس وجہ سے روٹھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب کو بڑے عطیات عنایت کیے، مگر انصار کے حصہ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سعید بن عبادہ، اس سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی انصار کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا، تمام انصار کو اس احاطہ میں جمع کرو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے انصار کے لوگو، تم کیا چہمگوئیاں کر رہے ہو؟ تمہیں کون سی بات ناگوار گزری ہے؟ جب میں تمہارے پاس آیا کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالداری عطا کی۔ کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ انصار نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگو، خاموش کیوں ہو؟ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول ہی کا فضل و احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگو، خدا کی قسم، تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمہاری بات صحیح ہوگی، میں بھی تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ تمہیں لوگ جھٹلا چکے تھے، ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ تم بے یار و مددگار آئے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں کے دھتکارے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم دنیا کی ایک حقیر چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی دلجوئی کی ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا؟ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کو واپس جاؤ؟ اس بات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو لے کر یہ لوگ واپس جائیں گے۔
اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ انصار میرے قریب ترین ہے اور دوسرے لوگ ان کے بعد۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد پر رحم فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریر سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے خوش ہیں۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کے جذبات کو ناخوشگوار رد عمل تک پہنچا سکتے۔ آپ نے پوری طرح سے انصار کے جذبات کی شدت کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بشری تقاضے کے تحت جذبات کی یہ ایک وقتی لہر ہے جس کو نہایت حکمت سے صحیح رخ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سمجھانے کے لیے ان سے براہ راست گفتگو کا فیصلہ کیا۔ جب انصار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پہلے انصار کے جذبات کو نارمل کرنے کے لیے ان کا ماضی یاد دلایا اور بتایا خدا اور رسول خدا کے ذریعے انہیں کتنی عظیم نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس یاد دہانی سے انصار کے جذبات نارمل تو ہو گئے مگر سوالیہ نشان اپنی جگہ باقی رہا اور ابھی ایک رخ تشنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے جواب میں اگرچہ انصار خاموش ہو گئے تھے مگر ان کے دل و دماغ کے کسی گوشہ سے یہ سوال اٹھ سکتا تھا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے نکالا ہے تو ہم نے بھی انہیں ایسے عالم میں پناہ دی جب ان کو خود ان کی اپنی قوم نے وطن سے نکال دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابھرنے والے سوال کو خود پوری قوت گواہی کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا کہ انصار کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے جذبات کو تحلیل کر دیا، پھر انصار سے اپنے گہرے تعلق کو پرزور الفاظ میں واضح فرمایا اور ان کے دل نہ صرف یہ کہ شکوک و شبہات سے پاک ہو گئے بلکہ محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔